العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها. معذرت دیر کی، وہ اصل میں کچھ ٹائم کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں تو 4:15 سمجھ رہا تھا، انہوں نے آنا میرے پاس، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال ورنہ میں تو فارغ بیٹھا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا ان کے آنے کا. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ مسائل فقہ میں جو ہماری بات چیت چل رہی تھی، مجھے تو یاد نہیں پہلے کیا کہانیاں سنا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو، لیکن چلیں نئی کہانیاں شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں آپ لوگ پبلک کے لوگ ہو، صحیح نا. پبلک میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بہرحال لوگ آتے ہیں ایز عالم آپ سے آ کے اپنے مسئلے، گھریلو مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، ان کی مسائل کا حل آپ سے تلاش کرتے ہیں. بعض اوقات بچے آتے ہیں اپنے والدین کی شکایتیں لے کر، بعض اوقات والدین آتے ہیں اپنے بچوں کی شکایتیں لے کر، بعض اوقات شوہر بیوی کی شکایتیں لے کر آتا ہے، بیوی شوہر کی شکایتیں لے کر آتے ہیں. خلاصہ یہ سارے جو رشتے ہیں، پچھلی دفعہ جب مجھے یاد آ رہا ہے کچھ صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ باتیں ہماری آئی تھیں کہ کس حد تک ذمہ داری آتی ہے، کس حد تک انسان جو ہے وہ اس پہ واجب ہے، اور حد و حدود جو صلہ رحم اور قطع رحم کی ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا شریعت کی طرف سے. تو یہ باتیں تو ہو چکی ہیں. ایک بڑا اہم جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مثلا ایک معاشرے میں ایک چیز مشہور ہے کہ جی اطاعت والدین واجب ہے. اچھا مشہور کوئی ایسی بھی مشہور تو نہیں ہے، بالآخر آیات ہیں، روایات ہیں آپ کے پاس حق و حقوق والدین کے حوالے سے. البتہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے، علمی میدان میں دیکھا جائے تو اطاعت واجب نہیں ہے، اذیت حرام ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پرانے زمانے کے فقہا یا اصولی آپ کہہ لیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو اس کا ضد جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. مثلا اگر فرض کریں کہ اذیت حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اطاعت واجب ہو جائے گی. داڑھی موننا حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکھنا واجب ہو جائے گی. تو وہ اس نظریے کے قائل تھے. لیکن اس وقت کے جو محققین فقہا یا اصولیین ہیں وہ اس تلازم کے قائل نہیں ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کہ مثلا داڑھی مونڈنا حرام ہے مگر رکھنا واجب نہیں ہے. خوب اگر رکھنا فرض کریں واجب ہو تو جس کی نہیں نکل رہی وہ کیا کرے گا، اس واجب کو کیسے پورا کرے گا؟ بھئی اگر واجب ہے تو پھر تو واجب تو سب پر ہی ہے نا. جمیع مکلفین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ داڑھی رکھو، تو وہ جس بندہ خدا کی نہیں نکل رہی ہے وہ کیا کرے، تو کیسے رکھے؟ باہر سے خرید کے رکھے، وہ کیا کرے گا وہ؟ لہذا علماء کہتے ہیں کہ کوئی تلازم نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہاں پہ بھی اس باب میں بھی ایسا ہی ہے. اذیت والدین جو چیز ہے وہ حرام ہے، اما اطاعت والدین ہر چیز میں ان کی بات ماننا واجب ہے، یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دوں، اگر آپ اس تھوڑے سے استفطاعت اس کے دیکھیے گا. ایک کتاب ہے آغا سیستانی کی، فقہ للمغتربین. عربی میں تو یہی نام ہے اس کا، فقہ للمغتربین. جو مجھے یاد پڑتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اسلام آباد سے کہیں سے، جدید مسائل کے نام سے. اچھا جدید مسائل ایک ایران میں کچھ کتابیں، سیریز ہے کتابوں کی، 1 2 3 4 5 6 کر کے، وہ چھوٹے سائز کی کتابیں، یہ بڑے ہیں نا، چھوٹے سائز کی وہ کتابیں ہیں، وہ بھی جدید مسائل کے نام سے ہیں، جن کے اوپر فقہا کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے، جو ظاہراً یہ امین مرچنٹ صاحب نے کیا ہے، یعنی انہوں نے چھپوایا ہے. کیا تو پتہ نہیں کس نے، لیکن انہوں نے چھپوایا ہے. درست؟ ہاں. ایک وہ ہے جدید مسائل، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک ہے فقہ للمغتربین، اس کا بھی اردو ترجمہ جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، جدید مسائل سے ہی کیا گیا ہے. یہ بھی اسی سائز کی، اسی چھوٹی جو ڈائری ہے ان کے ہاتھ میں، اسی سائز کی کتاب ہے، اور ترجمہ بھی اسی سائز کی کتاب میں ہوا ہے اردو میں، جدید مسائل کے نام سے. جو میں نے دیکھی تھی اس وقت اسلام آباد سے کہیں اس کا چھپی ہوئی تھی وہ کتاب. اس کے اندر، ورنہ آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ تمام دوستان کو جو اہل علم ہیں کہ آپ عربی میں پڑھیں. صحیح ہے تھوڑا سا ممکن آپ کو تھوڑی مشکل ہو، لیکن بالآخر المنجد زندہ باد، اس کو رکھ کے سامنے بیٹھیں تو جو نہ سمجھ میں آئے لفظ اس کو وہاں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے مشکل حل ہو جائے گی. اس میں کچھ اچھے سوالات دیے ہوئے ہیں، کچھ اچھی حدود بیان کی گئی ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے بیان کر چکا ہوں. ظاہری بات ہے انہی کتابوں سے استفادہ کیا ہوا ہوتا ہے.
یہ بات اس میں بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جو چیز واجب ہے، جو چیز ذمہ داری ہے والدین کی نسبت، وہ یہ ہے کہ ان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اذیت کے دو حصے کیے ہیں۔ اذیت جو والدین کو ہو سکتی ہے، یا تو اس شفقت کی وجہ سے ہو سکتی ہے جو پدری و مادری شفقت ہے آپ کی نسبت۔ مثلا فرض کریں جس طرح ہوتا ہے، مثلا بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ سمندروں میں پانی زیادہ ہوتا ہے، طغیانی زیادہ ہوتا ہے، پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے، درست؟ اب آپ کا اسی زمانے میں ہاکس بے جانے کا پروگرام بن رہا ہے، تو ماں یا باپ آپ کو منع کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو اذیت ہوگی۔ اذیت ہوگی، کیوں اذیت ہوگی؟ کوئی ضد بازی ہے؟ نہیں، ان کو آپ سے شفقت ہے۔ پانی کی کیفیت ہر روز خبروں میں سنتے ہیں، 4 ڈوب گئے، 6 ڈوب گئے، 8 ڈوب گئے، 5 ڈوب گئے، تو وہ اس شفقت کی بنا پر آپ کو روک رہے ہیں۔ اور اب اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو اس شفقت کی بنا پر ان کو اذیت ہوگی، یعنی سبب اذیت آپ کی بات نہ ماننے کی وہ شفقت بن رہی ہے کہ جو ان کو آپ کی نسبت ہے، درست؟ ایک یہ اذیت ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے، بعض یہ خاندانوں میں، عام طور پر خاندانوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ والی شفقت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی مثلا فرض کریں 2 بہنیں ہیں، ایک آپ کی اماں، ایک مثلا آپ کی خالہ، اور دونوں کے شوہروں میں لڑائی ہو گئی، درست؟ یعنی آپ کے ابا کی آپ کے خالو سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اب جناب عالی انہوں نے کہہ دیا ہماری شکل نہیں دیکھیں گے ہم تمہاری۔ اب وہ تو کاٹ کر آئے ہیں، چلو ان کا تو اتنا خونی رشتہ نہیں تھا، ہم زلفوں کا تو کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، صحیح نا؟ سامنے کی طرف ہے لیکن اس طرف تو نہیں ہے، لیکن اب وہ آپ کو بھی نہیں جانے دے رہے، اپنی اولادوں کو بھی انہوں نے منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی جو ہے گیا ٹانگیں توڑ دوں گا، درست؟ اب ایک طرف خالہ ہے جو صلہ رحمی کا رشتہ ہے، چلو خالو بھی وہی والی بات ہے، ایسا رشتہ صلہ رحمی کا نہیں، لیکن خالہ سے تو صلہ رحمی کا رشتہ ہے آپ کا، خالہ کی اولادیں ہیں ان سے صلہ رحمی کا رشتہ ہے۔ دوسری طرف ابا حضور ہیں، اگر آپ نہیں مانتے ان کی بات تو ان کو اذیت ہوتی ہے۔ منتہا یہ اذیت اب وہ شفقت والی اذیت نہیں ہے، وہ جو ڈوبنے کے خوف سے اذیت ہو رہی تھی، یہ اذیت وہ ڈوبنے کے خوف والی نہیں ہے، یہ اپنی ناک کی اذیت ہے، ہاں یہ شفقت والی نہیں ہے۔ آیا اب یہاں پر فرض کریں، اب ایک طرف سے آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے، شرعی ذمہ داری آپ کی، وہ واجب ہے آپ کے اوپر، دوسری طرف سے فقہ فرماتے ہیں کہ جی اذیت حرام ہے۔ اب تعارض ہو گیا، ایک طرف صلہ رحمی کا وجوب اور دوسری طرف، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں جو اکثر ہمارے گھروں میں آج کل یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں کہ شادی ہونے کے بعد اب لڑکا بیٹا ضد کر رہا ہے کہ جی میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا الگ نہیں ہوتا تو آفس سے آ کے ماں اور بیوی کے جھگڑوں میں اس کا جو ہے نا، جو پہلے وہاں دماغ خراب کر کے آیا ہوتا ہے، اب یہاں آ کر ادھر سے بیوی، ادھر سے ماں، ادھر سے بیوی کی چک چک، ادھر سے اماں کی چک چک، اب وہ کرے تو بالآخر کون سی جہنم میں جائے؟ وہ کہتا ہے میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ اب اماں ابا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکیلی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اب وہ الگ کرنا بھی نہیں چاہتے، زبان بھی نہیں روکنی اماں نے اور الگ بھی نہیں کرنا ہے۔ اب اگر یہ الگ ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ ان کو اذیت ہوتی ہے۔ منتہا یہ اذیت اب وہی والی بات ہے، یہ شفقت والی اذیت نہیں ہے، درست؟ تو ان موارد میں جہاں پر اذیت کا موجب جو ہے وہ شفقت نہ بن رہی ہو بلکہ دوسری اغراض وجود میں آ رہی ہوں، مثلا فرض کریں اماں کو یہ فکر ہے، اماں ابا کو یہ فکر ہے یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، وہی والی بات ہے دوا دارو کا کیا ہوگا ہماری، بالآخر ہر دوسرے دن ڈاکٹر کے جانا ہوتا ہے، وہ کون لے کے جائے گا ہمیں، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے بالآخر۔ یہ ان کو اپنی ٹینشنیں کھائی جا رہی ہیں، یہاں پر جو سبب بن رہی ہے وہ اپنی ٹینشنیں ہیں، نہ یہ کہ ان کو اس بچے سے کوئی پیار ہے لہٰذا بچے کو آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہ رہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اب ایسے موارد میں فقہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر فرض کریں آپ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے الگ ہونا چاہتے ہیں، اب دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ کو ایسا بھی نہیں بتانا ہے جوانوں کو کہ وہ جری ہو جائیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں آپ ہیں میرے سامنے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، درست، علماء سے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بعض جس کو کہتے ہیں اندر کے راز بتا رہا ہوں۔ لیکن جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو آپ کو پبلک میں اس طرح نہیں بیان کرنا ہے کہ بچوں میں اتنی جرت پیدا ہو جائے کہ ہر گھر میں ہی جھگڑا شروع ہو جائے، وہ بچے تو چلو چھوڑ کے چلے گئے مگر ساری گالیاں آپ سمیٹ رہے ہوں، یہ صورتحال نہ بنے۔
لہذا آپ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی اس قسم کے ڈسپیوٹڈ مسائل آپ کے پاس آئیں، خاص طور پہ گھریلو حوالے سے بالخصوص، پہلی پوری کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی ان کو جس کو کہنا کھانچے والی چیز نہ بتائیں. پہلے مرحلے میں کھانچے پہ نہ آئیں آپ، اس کو یہ بتائیں کہ یار یہ بھی کر سکتے ہو، یوں نکل جاؤ، یوں باہر نکل جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. نہیں، پہلے مرحلے میں ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ ان کا کمپرومائز ہو، ان کا پیچ اپ ہو. مثلا بچے آئیں تو بچوں کو سمجھائیں یار ماں باپ ہیں، زحمت کرتے ہیں تم لوگوں کے اوپر، بالآخر حق و حقوق رکھتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. جس طریقے سے بھی آپ تھوڑا بہت پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بچے الگ نہ ہوں ماں باپ سے، یا ماں باپ شکایتیں لے کر آئیں تو ان کو سمجھائیں کہ بالآخر آپ لوگ بڑے ہیں، بڑا صرف عمر سے تھوڑی ہوتا ہے، انسان کو ظرف بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں، کہ یہ جدائی تک بات نہ پہنچے یا کھانچے بازی والی کہانیوں تک بات نہ پہنچے. یہ رکھیں آپ اپنا آخری ہتھیار. آخری ہتھیار آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو بالآخر وہی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں تک ان کو کاٹ سکتے ہیں، تو ہی آپ اس کو سمجھائیں گے نا کہ بھائی اگر صورتحال یہاں تک پانی اتنا سر سے گزر چکے تو اب یہ گنجائش، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم مثلا الگ. اب وہ پھر آپ کو بولے گا جی ان کو اذیت ہوتی ہے وہ، تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہو آرام سے کہ یہ اذیت وہ والی اذیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے مثلا گھر سے نکلنا حرام ہو جائے. درست؟ یعنی یہ کہ اذیت کے دو قسمیں ہیں، ایک میں آپ کے لیے رعایت کرنا ضروری ہے، ایک میں رعایت کرنا ضروری نہیں ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جو آپ کو بالکل، جس کو کہ آخری پتہ جو آپ نے پھینکنا ہے وہ یہ والا پھینکنا ہے. پہلا پتہ یہ والا نہیں پھینکنا آپ نے، کیونکہ پہلا پتہ ہی اگر آپ کا اس قسم کی چیزوں کا ہوگا تو پھر تو جتنی کم گالیاں پڑیں وہ، یعنی سارا ظاہری بات ہے بالآخر وہ کہے گا جی میں پوچھ آیا ہوں عالم سے، تو بدنام کون ہوگا؟ دین، شریعت اور عالم. یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے عالم کے پاس گئے تھے. یہی علماء تو مثلا حق و حقوق کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہمیں ایک طرف سے وہی آپ ہی نے جا کے انہی لوگوں میں بیٹھ کر والدین کے حق و حقوق کی بھی بات کرنی ہے، تو نیچے سے کہیں وہ پکڑنا نہ لے آپ کو کہ تم تو مثلا یہاں پر تو ایسی باتیں کر رہے ہو، میرا بیٹا آیا تھا تو تم نے یہ اس کے کان میں سور پھونکی ہے اور وہ یہ ہو گیا میرے ساتھ اور وہ ہو گیا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں کام کرنا ہے کہ ہماری باتیں ایسی نہ ہوں کہ جو فساد کا، عمومی فساد کا. لہٰذا آپ دفتر استفتاء میں بھی آپ جائیں گے نا کبھی، ان کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کن سوالوں کا جواب دینا ہے کن کا نہیں دینا ہے. یعنی ان کے پاس وہ لسٹ بھی موجود ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہم نے دینے ہی نہیں ہے. ہم لوگ حیران ہوتے ہیں یار 3 مہینے ہو گئے جب سوال بھیجا ہوا اب تک کوئی جواب ہی نہیں آیا. وہ 3 مہینے کیا 3 سال بھی وہاں پڑا رہے گا تو جواب نہیں آئے گا، اگر یہ ان سوالوں میں سے ہوگا جو ان کی پالیسی کے حساب سے جواب دینے والا نہیں ہے. مثلا آپ ابھی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آپ جو ہے مثلا فرض کریں کمازنی کا سوال پوچھ لیں، جواب نہیں آئے گا آپ کو، اس لیے کہ وہ ان کی پالیسی کے حساب سے یہ اس سائڈ کا سوال ہے کہ جس کا جواب دینا ہی نہیں ہے. ہمیں ایسی چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں آغا سیستانی کا ان کی سائٹ پہ بھی یہی نظریہ دیا کہ آغا نے نہ اس بات میں فتویٰ دیا نہ نفی میں فتویٰ دیا. لہذا فتویٰ ہی موجود نہیں ہے آغا کا، کہانی ختم ہو گئی. آپ فی العالم کی طرف چلے جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہماری جان چھوڑ دیں. وہ اس علم و فقاہت کے باوجود اور ہماری دسترس سے اتنا دور ہونے کے باوجود اگر پتہ بھی چل جائے تو ہم کون سا ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. لیکن ان کو معلوم ہے کہ اس قسم کی باتیں میں کروں گا تو فضول کا انتشار پیدا ہوگا معاشرے میں، فضول کا غوغا ہوگا، فائدہ ہونا کچھ نہیں ہے. کرنا لوگوں نے وہی ہے جو ان کی سمجھ میں آنا ہے، تو میں اپنی گردن کو کیوں فضول میں پھنساؤں. لہذا وہ سائڈ میں ہو جاتے ہیں. شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، عام طور پہ جواب نہیں دیتے ہیں. کوئی خاص جھگڑے والا مسئلہ ہو، اس قسم کے سوالوں کے جواب یہ لوگ گول کر جاتے ہیں. تو آپ بھی اپنی کچھ پالیسیز بنائیں کہ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں کہ دیں، آپ ہر جگہ اپنی علمیت جھاڑیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ عالم ہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، جو آپ ہیں اور جتنے آپ ہیں اتنے ہی ہیں آپ. کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے آپ کی علمیت میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونے والی ہے. لہذا آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ یار میں اگر جواب نہیں دوں گا تو وہ کیا سوچے گا، جو وہ سوچتا ہے سوچتا رہے. آپ مصلحت کو مد نظر رکھیں
کہ مصلحت کس چیز میں ہے. آیا مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسی باتوں کو ہم لوگ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ جو بھی پوچھا جائے اگر چپ رہ گئے تو پتہ نہیں کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ آپ لوگ علمی لوگ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے گناہ بھی ہو رہا ہو تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط موجود ہیں تب آپ کے لیے بولنا واجب ہے, ورنہ آپ کے لیے بولنا ہی واجب نہیں ہے. لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں, یار آپ بولے نہیں. میں نہیں بولا اس لیے کہ شرط موجود نہیں تھی. میرے کو ضروری ہے کہ میں ہر چیز میں ٹانگ ماروں, بول کے دو تھپڑ بھی کھاؤں سامنے والے سے. بات الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں, پہلے بولو بعد میں اپنا گلا پکڑواؤ, کیا فائدہ بھائی. تو آپ بھی یہ طے کر لیں کہ بعض ایسے مسائل کے جو واقعاً جھگڑا کھڑا کرنے والے مسائل ہیں ان کو آپ نے جواب دینا ہی نہیں ہے. بہت جس کو کہیں خوبصورتی سے آپ اس کو گول کر جائیں. بعض اوقات کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ بولیں لکھ کے دو مجھے سوالات تاکہ آپ کے لیے اسکپ کرنا آسان ہو. فیس ٹو فیس آپ نے مجھ سے پوچھ لیا, اب میں کیسے اسکپ کر سکتا ہوں. لیکن لکھے ہوئے 4 سوال ہیں, آپ نے دیکھا ایک خطرناک سوال ہے, آپ نے خطرناک سوال کو سب سے پیچھے ڈال دیا, یا ویسے ہی جب پڑھ کے سائڈ میں کر رہے ہیں پڑھ کے سائڈ میں رکھ دیا, پڑھے بغیر ہی سائڈ میں رکھ دیا. خلاصہ یہ کہ یہ ٹرکس ہیں جو آپ کو معاشرے میں چلانی ہیں, وَإِلَّا آپ کے لیے مشکلات ہیں. کیونکہ لوگ کلم الناس علی قدر, ہمارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کل یہی میرے پاس ایک فیملی آئی تھی, ان کی وراثت کا جھگڑا تھا. ایک صاحب ماشاءاللہ ایک بہت مشہور علامہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, بقول ان کے 15 سال سے ان کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں. تو وہ جوتیاں سیدھی کرنے میں ہی اپنے آپ کو آیت اللہ العظمیٰ سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. وہ تو پڑھ لکھ کے بھی اپنے آپ کو شاید آیت اللہ العظمیٰ نہ مانتا ہو سکتا ہے آیت اللہ مانتا ہو, عظمیٰ نہ مانتا ہو. یہ پڑھے بغیر ہی صرف جوتیاں سیدھی کر کے ہی آیت اللہ العظمیٰ بن جاتے ہیں. اس کو سمجھانا آسان ہے, اس فن خان کو سمجھانا جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے. اب وہ بات ہو رہی ہے, دیکھیں بالآخر آغا سیستانی, آغا خوئی انہی کی تقلیدوں میں ہوں گے. تھوڑا ایج زیادہ ہوگی تو آغا خوئی پہ باقی ہوگا, جس سے وہ خود باقی تھا. اب وہ بیچ میں زبردستی کا فلانی کتاب آغا شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, بیٹھ کے ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تو کرنے دو تم. فلانی کتاب شیخ صدوق نے لکھی ہے یا ابن فہد ہلی نے لکھی ہے, بماچی مربوط, ہمیں اس سے کیا سروکار ہے. ہم بیٹھے یہاں پہ کوئی کتابوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, جو موضوع ہے اس پہ رہو. تم ادھر ادھر پھدک رہے ہو فضول میں اپنی علمیت جھاڑنا. بھائی تم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں, کی ہوں گی, تم نے علامہ صاحب کی ہیں, ہم نے بعض آیات اعظام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. تو ہمیں تم کیا پٹیاں پڑھا رہے ہو. تو اس قسم کے لوگ بہت آپ کو ملیں گے. لہذا آپ ان کو بولیں بھائی جس موضوع پہ بات ہے نا آپ اس پہ رہو, پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو جوتیاں سیدھی کی ہیں وہی آپ کو پڑھ بھی سکتی ہیں, لہذا سائڈ میں رہو, ان جوتیوں کو سائڈ میں ہی رہنے دو. دنیا ہے نا, آج وہ بڑا نور نظر ہے ان کا, کل کو کوئی مخالفت ہو گئی تو وہی آج جن کی جوتیاں سیدھی کر رہا, کل انہیں کو گالیاں دے رہا ہوگا. یہ تو وہی جوتیاں جو سیدھی کر رہا تھا وہی جوتیاں اس کو پڑھ رہی ہوں گی, وہ بھی ان کے اوپر جوتیاں برسا رہے ہوں گے اپنی محفلوں میں, یہ اپنی محفلوں میں ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہوگا. یہ دنیا. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی مشکلات بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. لہذا اوائڈ کریں ایسے جوابوں کو کہ جن کے اوپر جھگڑے مترتب ہوتے ہیں. عوام میں بھی جب آپ سمجھائیں تو پہلی کوشش یہ کریں کہ بالآخر بچوں کو بڑوں کی طرف راغب کریں کہ یار بڑے ہیں, بزرگ ہیں, یہ ہے وہ ہے, تھوڑا کہ پیچ اپ ہو جائے کہ یہ جدائی تک بات نہ ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ واقعاً اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے پاس ایک بندہ آیا تھا, اس نے اپنی کہانی سنائی, اپنی اماں کی کہانی سنائی, اپنی بیوی کی کہانی سنائی, ان کے جھگڑے یہ وہ. میں وہی جو آپ کو بول رہا ہوں اسی طرح میں اس کو کہتا ہے آغا یہ ساری میں کوششیں کر کے دیکھ چکا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ الگ ہو جاؤ. اب کہتا ہے میں آخری ایک ہی بیٹا ان کا اور یہ وہ ساری. میں نے کہا دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو, الگ ہونے کا مطلب چھوڑ دینا نہیں ہے. اپنے قریب ہی کسی دوسرے گھر میں رکھ لو, فلیٹ میں رہتے ہو اوپر نیچے کوئی دوسرا فلیٹ لے دو, ان کے پاس چکر لگاؤ, ان کو میڈ رکھ کے دو اگر افورڈ کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں ایسا نہ ان کو پریشانی ہو, ان کی دوا دارو کا خیال رکھو, ان کے پاس آتے جاتے رہو ان کا ساتھ. لیکن ان دونوں یہ جو 2 ایٹم بم ہیں ان دونوں کو الگ الگ کر دو, اماں اور بہو کو, ورنہ یہ پھٹ جائے گا. اچھا وہ بہو بھی پتہ نہیں کس مزاج کی تھی, وہ لڑتی بھی تھی, چاہتی بھی نہیں تھی الگ ہونا. کچھ دنوں بعد خبر ملی اس نے کچھ پی پلا کے خودکشی کر لی. میں اس کو کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ان کو الگ کر دیں. آپ بالآخر وہ کچھ دنوں بعد آیا وراثت کے احکام پوچھنے کے لیے.
جو پہلے جو ہے جو جھگڑوں کے مسئلے حل کروا رہا تھا، پھر وراثت کے مسئلے حل کر رہا تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ معاشرے میں سب کچھ ملے گا آپ کو، لیکن آپ پہلے مرحلے میں کوشش کریں کہ ان کو پیچ اپ کروائیں، درست. اور جب پانی یعنی پہلے مرحلے میں یہ ساری باریکیاں نہ بتائیں کہ یہ والا واجب اور وہ والا واجب. پہلے ہمارا معاشرہ ان واجب اور حرام کے چکروں میں پڑا ہوا ہے اور مشکلات میں ہم لوگ مبتلا ہیں. تو پہلے مرحلے میں یہ کام نہ کریں. پہلے مرحلے میں ان کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ کام کریں، درست. اور ان کو تھوڑا قریب لانے کی کوشش کریں، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو ان کے احسانات، ماں باپ کے احسانات بچوں کو یاد کرائیں، بچوں کو والدین کے حقوق یاد کرائیں کہ یہ بالآخر مل جل کر رہیں. جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے بھائی یہ راہ نکل سکتی ہے، یہ گنجائش نکل سکتی ہے، یہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی اس میں ایک سوال بھی دیا ہوا ہے اتفاق سے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، ایک ہے والدین کا احترام. اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن نے، روایات نے حد سے زیادہ ان امور کے اوپر تاکید کی ہے کہ والدین کا احترام. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، اچھی بات، اچھے انداز سے ان سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، اکڑ کے نہ چلو ان کے سامنے، یا اکڑ کے بات نہ کرو، آواز نیچی رکھو. یہ سارے ادب و آداب قرآن نے اور روایات نے ہمیں بتائے ہیں کہ والدین کی نسبت کس طرح سے تمہیں پیش آنا ہے. لیکن بالآخر والدین تو معصوم تو نہیں ہیں. آیا اگر کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں گھر میں پہنچے آپ تھکے ہارے، درس دے دلا کر، مجلس پڑھا کر، اب گھر میں پہنچے تو میدان احد سجا ہوا ہے وہاں پر. خوب، اب اس جنگ کو بھی تو لڑنا ہے نا بھائی، درست. ایک مار کا تو مار کر آ گئے ہیں، لیکن اس جنگ کو بھی تو لڑنا ہے. اب مثلا فرض کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں آپ کی جو ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ظلم کرنے کا اختیار شریعت کسی کو بھی نہیں دیتی اور کسی کے حق میں بھی نہیں دیتی. نہ ماں باپ کے حق میں ظلم کرنے کا اختیار ہے آپ کو. آپ کہیں جی ماں باپ کے حق میں ظلم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کرو، تو اس کا بھی اختیار نہیں ہے. ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے پاس. الظلم قبیح عقلا والحرام شرعا. لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں غلط ہے، اس کے باوجود ہم سارا بقول ایرانیوں کے کاسے کوزے جو ہیں وہ اپنی بیگم ہی کے سر پہ پھوڑیں. یہ نہیں ہو سکتا. خوب، تو کیا والدین کو تختیہ کیا جا سکتا ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہاں آپ کی غلطی ہے. یہ خلاف تو نہیں ہے ان ادب و آداب کے جو خود ہمیں سکھائے جا رہے ہیں والدین کی نسبت. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فی نفسی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو غلط ہو اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا کوئی غلط کام نہیں ہے. منتہا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انداز سے احساس دلا رہے ہیں، وہ اہم ہے اس باب میں. اگر سامنے آپ کے مخاطبین آپ کے والدین ہوں تو اہم وہ انداز ہے جو آپ ان کو احساس دلانے کے لیے اپنا رہے ہیں. اس بات کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں، بدسلوکی کریں، بد زبانی کریں. بعض لوگ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ بھی چلا لیتے ہیں. یہ تو قطعاً اجازت نہیں ہے شریعت میں. ولو کان ظالمین، روایتوں کے جملے ہیں. یعنی اگر والدین تمہارے حق میں ظلم کرنے والے بھی ہوں تو تم اتنا کہو، روایت کے اندر ہے، تم اتنا کہو کہ خدا آپ کی غفر اللہ لکما، خدا آپ کی بخشش کرے، خدا آپ کو معاف فرمائے. لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی اور بد زبانی کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. لہذا اگر والدین غلطی بھی کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین غلطی کر رہے ہیں، مثلا آپ کی بیوی صحیح کہہ رہی ہے، البتہ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں. اب یہ بات آئی ہے تو ایک جملہ اور بھی کہہ دوں آپ کو کہ اپنے صرف کانوں پہ بھروسہ نہ کریں. ہم لوگ کی ایک بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. بیوی نے جو کہہ دیا ہم سمجھتے ہیں بس وہی صحیح کہہ رہی ہے. اس کے مقابل میں ماں جو بھی کہتی رہے ہم کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہی ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ کان کے ساتھ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں. بہت چیزیں آپ کو کشف حجاب ہوں گے بہت سارے آپ کے لیے. اگر آپ کان کے ساتھ آنکھیں بھی کھلی رکھیں گے تو بہت سے حقائق کا آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں ہماری یہ آج کل کی جو نسلیں ہیں نا، یہ تربیت یافتہ ہیں
मीडिया की। ये स्टार ड्रामे, इंडियन चैनल्स देख देख के इन्होंने तरबियतें सीखी, चालाकियाँ सीखी हैं। एक छोटा सा घर हो, इतना बड़ा घर हो, नीचे भी है ऊपर भी है, इधर भी कमरे उधर भी कमरे, सेन भी है, बाग भी है, अला बला है, तो समझ में आता है कि यार एक आदमी पूरे दिन में कितना साफ कर सकता है बाकी कामों के साथ। लेकिन अगर 1.5 कमरे का घर हो, आज के माशरे में हमारे यहाँ आपके घर में झाड़ू पोछा मासी करती है, बीवियों वाले आधे काम तो मासियाँ करती हैं। जब शौहर कहते हैं जो बाकी बचे हैं वो भी उनसे करवा लें तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो वो जो हुस्न तबाउल का स्वभाव है वो सारा तो मासियाँ ले जाती हैं। खैर ये देखो मजाक की बात थी, लेकिन बिलाखिर ये है तो सही ना, हमारे घरों में झाड़ू पोछा मासियाँ कर रही हैं। अच्छा, ये तो तकरीबन 90% इस वक्त घरों में झाड़ू पोछा मासियाँ कर रही हैं, 90% घरों में। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। जब हमारा इलाका जो बहुत कोई ऊंचा इलाका नहीं है, जब उसकी ये हाल है, तो जो इससे ऊंचे इलाके हैं तो उसमें तो बतरीके औला, उसमें तो 100% भी आप कह सकते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हाई है तो उस घर के बर्तन भी मासी धोती है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हाई है तो उस घर के कपड़े भी मासी धोती है। खुलासा बीवी के ऊपर एक ही काम है, वो है खाना पकाना। और ड्रामे तो फारिग बाकी टाइम में खाना पकाना, यानी कामों में से एक काम बीवी की जिम्मे है खाना पकाना। अब आप जब मतलब फर्ज करें आप मदरसे जाते हैं, आप सुबह निकलते हैं 4 बजे 5 बजे, फारिग होकर जब आप आते हैं आप देखते हैं आपकी बीवी जो है वो हंडिया में तो सारा दिन क्या कर रही थी। सोचें तो सही भाई आप, वो आपको देख के, आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी खटाक सुनकर, आपकी बैल सुनकर उसको खाना पकाना याद आ गया, तो उससे पहले क्या कर रही थी? वो कुछ तो कर रही होगी। आप कहें जी अच्छा झाड़ू पोछा कर रही थी तो वो तो मासी करती है। आप कहें बर्तन धो रही थी तो वो भी मासी धोती है। आप कहें अच्छा कपड़े धो रही थी तो वो भी मासी धोती। तो कर क्या रही थी? ये जो चालाकियाँ आज की लड़कियाँ करती हैं ना, कि जहाँ शौहर की आवाज़ सुनी, खटाक सुनी, वहाँ एक्टिव हो गई, वहाँ उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जहाँ सुबह शौहर निकल के घर जाते कमरे से ही बाहर नहीं निकलती। ये चीज़ें भी आपको समझनी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ कान ना खुले रखें, कान के साथ आंखें भी खुले रखें, अपना दिमाग भी चलाएं, प्लस माइनस भी करें। जिस माँ को आप 25 साल से जान रहे होते हो, आने वाली को 5 महीने नहीं होते आप उसकी बात पर भरोसा करते हो, माँ की बात पर भरोसा नहीं करते। हैफ नहीं सीन। यानी ये बातें आप जो आपके पास जब बच्चे आते हैं, जवान आते हैं, समझाते हैं, उनको भी आप समझाएं कि यार जिस माँ को तुम 25 साल से देख रहे हो, जो तुम्हारा काम भी करती है, सब कुछ करती है। खूब पुराने ज़माने में तो इतना मासियों का रस्म व रवाज भी नहीं होते थे, खूब ये सब कुछ संभालती थी। उसके बावजूद जब बाप के आने का टाइम होता था तो हमारी माँ फारिग होती थी उस वक्त। आज की बच्ची जब बाप के आने का टाइम होता तो मसरूफ़ होना शुरू होती है। अब वो जाहिर बात जब वो आके देखेगा किचन में घुसी हुई है, फिर थोड़ी देर अब वो काम भी माशाल्लाह उसी स्पीड से कर रही होती है, क्योंकि साथ साथ मोबाइल भी चल रहा होता है। तो वो 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक वो किचन से ही बाहर नहीं निकलती। तो शौहर सोचते यार कितना बेचारी काम करती है, सारा दिन तो इसका किचन में गुजर जाता है। ओ भाई तू ये भी तो देख कि ये घुसी कब है किचन में, और घुसी है तो कितना बड़ी देग चढ़ा के बैठी हुई है कि जो 5 घंटे में ख़त्म हो रही है। इन चीज़ों को हम लोग नहीं जज करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन ये चीज़ें, ये टेक्निक्स हैं जो सीखी हैं इन बच्चियों ने इन ड्रामों से। ड्रामों में ही सिखाया जाता है। आपका क्या ख्याल है, ड्रामे में कोई हुनरमंदी सिखाई जाती है? जो गंदवला नहीं है ड्रामों से सीखती हैं हमारी बच्चियाँ, बच्चियाँ भी और बच्चे भी। तो खुलासा कलाम ये कि ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस माँ की गोद में आप 25 साल पले हो, 25 साल से जिस माँ के मिजाज को आप समझते हो, ये 5 महीने में आई हुई लड़की जो है आपके मिजाज को इतना चेंज कर देती है। ये मैं नहीं समझता कि इंसाफ की बात है। लिहाजा हमें या तो देखें, या तो उनको बोले भाई तुम्हारी जंग है, तुम खुद लड़ो, आप बीच में से बिल्कुल बाहर आ जाएं। मुंतहा बीवी को ये बात भी ज़रूर समझाई जाए कि तुमने अगर जंग लड़नी है
تو بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے نا تلوار لے کے، وہ میری ماں ہے. صحیح ہے تمہارا صلہ رحمی کا ممکن ہے رشتہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بدتمیزی کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. لہذا یہ میں نے کہا نا وہ حد و حدود ہیں جو پہلے ہمیں سمجھنی ہیں کہ حد و حدود کہاں سے ہیں، کہاں شروع ہوتی ہیں، کہاں پہ ختم ہوتی ہیں. جب ہمارے لیے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو ہم آگے منتقل کر سکتے ہیں. جب یہ چیزیں خود ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوں گی، اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ فقہ للمغتربین کا یہ ٹاپک جو ہے نا، یہ امر المعروف ہی کا نہیں، علاقات الاجتماعیہ، اجتماعی روابط، اس کا جو ٹاپک ہے اس کو آپ پڑھیے گا ضرور، اس کے سوال جواب ضرور پڑھیے گا. فتاوی میسرہ اگر آپ کے پاس موجود ہو، ورنہ اسی ایک سافٹ ویئر ہے اگر آپ کا اینڈرائڈ وغیرہ ہے تو اس میں ملے گا آپ کو، یہ رسائل کے نام سے. میں اس کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکیں. یہ چھوٹا سا آئیکن ہے بلو رنگ، یہ جس کے اوپر روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی ہے. چھوٹا سا آپ لکھیں گے نا رسائل المراجع تو یہ آئے گا، بلو رنگ کا آئیکن ہے. تو چھوٹا سا مسجد النبوی ہے گرین رنگ کی بنی ہوئی، اطراف میں اس کے نور ہے اور سائڈوں سے بلو ہے. رسائل المراجع بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. اس میں جب آپ کھولیں گے تو المراجع، اس میں آپ جائیں گے تو یہ پوری مراجع کی کتابوں یہاں پر موجود ہیں. آپ یہ آغا سیستانی کے اندر جائیں گے تو آغا سیستانی کی جو بھی فقہی کتابیں ہیں، منہاج تینوں جلدیں موجود ہیں. مناسک حج ہے وہی فقہ للمغتربین جس کا حوالہ دیا وہ اس میں موجود ہے. مسائل منتخبہ، عبادات، معاملات، عروہ کی شرح اول دوم، وجیز فی احکام العبادات اور فتاوی میسرہ. اس کے اندر بھی وہی علاقات کی جو بحث ہے نا، علاقات اجتماعیہ، وہ موجود ہے. ادھر کے استفتاءات، ادھر کے استفتاءات. یہ استفتاءات آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہاں سے نہ مل سکے آپ سائٹ پہ چل جائیں، آگا کی سائٹ سے استفتاءات، اور خاص طور پہ کوشش کریں کیونکہ ان کا یوں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. سب سے زیادہ استفتاءات کی تعداد آپ کو عربی میں ملے گی. پھر فارسی میں کیونکہ یا تو ترجمہ ہو کر آتے ہیں یا فارسی والے جو ہوتے ہیں تو وہ اس سے کم ہیں، اردو میں اس سے بھی کم ہے اور انگریزی میں اس سے بھی کم ہے. اگر فرض کریں عربی میں 25 سوال ہیں تو انگلش میں شاید 2 سوال ملیں آپ کو. وہ کم ہوتے ہوتے وہاں تک 2-3 سوال کا ترجمہ کرتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. تو عربی پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی تاکید کر چکا ہوں، پھر تاکید کروں گا کہ عربی یہ اگر آپ نے لمحہ اچھی پڑھی ہوئی ہے تو یہ پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. کچھ الفاظ ہوں گے جو تھوڑے جدید ہوتے ہیں، ورنہ اصل اسلوب عبارتیں تو وہی ہیں. یہ کوئی بازاری لینگویج استعمال نہیں ہوتی، یہ فصیح لینگویج استعمال ہوتی ہے جو آپ لمحہ میں یا اور دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کو یہاں پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ باقی دوسرے آغا رہبر کی بھی ہیں اس کے اندر، آغا خوئی کی بھی ہیں، آغا تبریزی، آغا اسحاق فیاض، بہت سارے آغا خمینی، بہت سارے مراجعین کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. درست جی. بس اگلے مرحلے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کہیں پر آپ کو والدین کو تختیہ کرنا پڑے، ان کو ان کی خطا بتانی پڑے، ان کی خطا بتانی پڑے کہ بھائی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، تو انداز اپنا آپ ایسا نہ اپنائیں کہ جو بدتمیزی والا انداز ہے. اسی فقہ للمغتربین میں انہوں نے کچھ روایتیں بھی اس ٹاپک میں دی ہوئی ہیں. آپ روایتیں دیکھیے گا، اس میں بھی موجود ہے. گناہان کبیرہ میں بھی جا کے دیکھیں، شہید دستغیب شیرازی نے بھی لکھی ہے کہ یا رسالۃ الحقوق جو ترجمہ ہوئی ہے اس میں بھی ظاہراً یہ روایت موجود ہے کہ امام باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے یعنی چوتھے امام نے ایک جوان کو دیکھ جو راہ چلتے ہوئے اپنے باپ کے بازو کا زرہ کا جو ہے تکیہ لیے ہوئے تھا، یعنی ان کا بازو کے اوپر بوجھ ڈال کے چل رہا تھا. تو امام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مرتے دم تک اس شخص سے بات ہی نہیں کی اور کہا کہ یہ آق والدین ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لا تقل لہما اف. چھٹے امام نے کیا کہا کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا کلمہ عربی زبان میں ہوتا اپنے کوفت کے اظہار کے لیے تو خدا وہ استعمال کرتا. یعنی سب سے ہلکی چیز اپنے کوفت کے اظہار کے لیے وہ یہ کہ آپ سامنے اف، اوہو، جو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں. مثلا آپ تھکے آ رہے آئے، باپ نے کہا بیٹا یہ لا دینا، آپ اوہو. یہ اوہو اس کی اجازت شریعت نہیں دے رہی ہمیں.
وہ ہاتھ پہ صرف ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے، امام نے کہا یہ آقِ والدین ہے، اور امام نے اس سے بات چیت نہیں کی پوری زندگی. تو ہم اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں، دیکھیں پہلے ہمارا اپنا مرحلہ آتا ہے. ہم علماء میں سے ہیں ظاہری اعتبار سے، درست، ظاہری لبادے کے اعتبار سے ہم لوگ علماء میں سے ہیں، تو ہمیں پہلے عمل کرنے والا ہونا چاہیے. آپ نے سمدیہ پڑھی ہوگی، وہاں پر انہوں نے ایک دعا دی ہے، جعلہ اللہ من العلماء العاملین. وہاں پر کہتے ہیں اس عاملین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک وہ جبل عامل والے عاملین میں سے، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں وہاں سے علماء نکلے ہیں، اور ایک عاملین میں سے یعنی عمل کرنے والوں میں سے، درست. تو بالآخر ہمیں پہلے مرحلے میں خود ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ اپنے والدین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم لوگ اپنے جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیں، کوتاہی نہ کریں. دیکھیں یہ وہ نعمتیں ہیں، ہوتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کھویا ہے. خدا موسیٰ جیسے نبی کو کہتا ہے کہ موسیٰ اب آرام سے چڑھنا پہاڑ، وہ ہاتھ جو تمہارے حق میں دعا کے لیے اٹھا کرتے تھے وہ نہیں رہے. اب موسیٰ جیسا اولوالعزم نبی ہے سامنے خدا کے، جس کو خدا خطاب کر کے کہہ رہا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لہذا کوشش کریں کسی بھی طریقے سے ٹائم نکالیں اپنے والدین کے لیے، وقت دیں اپنے والدین کو، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کا دل بہلائیں، ان کے ساتھ دل لگائیں. ہم لوگ واقعاً غلطیاں سب انسان کرتے ہیں. ہم لوگ شادی کے بعد، خاص طور پر یہ فریز جو شادی کے بعد والا فریز ہوتا ہے نا، صحیح ہے. دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے پاس فرض کریں ہر روز 2 گھنٹے بچتے ہیں تو آپ 2 کے 2 گھنٹے ماں کو دے دیتے ہیں. لیکن شادی کے بعد تو اب 2 گھنٹے نہیں بچتے، اب تو 2 گھنٹے کیا 2 منٹ بھی نہیں بچتے ہیں، درست. اب آپ کا ٹائم آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ہو سکتا ہے ماں کی ابھی بھی توقع یہ ہو کہ تم 2 گھنٹے مجھے دو، لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 2 ہی گھنٹے ابھی بھی دو، لیکن بالآخر آدھا گھنٹہ تو دو، کم سے کم 15 منٹ تو دو جا کے اس کو، ماں کو. ہم لوگ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. ہم لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. یعنی واقعاً میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات بوڑھے والدین علماء کے درمیان فٹ بال بن جاتے ہیں. وہ کہتے تم سنبھالو، وہ کہتے تم سنبھالو، اولادوں کے درمیان فٹ بال بن جاتے ہیں. یعنی وہی والی بات ہے کہ ایک والدین 11 اولادوں کو پال لیتے ہیں، مگر 11 اولادیں مل کر ایک والدین کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی 11 اولادوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک ماں باپ کو سنبھالنا، جبکہ یہ ایک ماں باپ اپنی ان 11 اولادوں کو پالتے ہیں. اور آپ دیکھیں اچھے پالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سڑک پہ پھینکا ہوا ہے. بعض والدین آپ کو ملیں گے، یعنی اولادیں بھی ان کی کم نہیں ہیں، مگر سارے اچھے، پڑھ لکھے، کھاتے پیتے سیٹ ہیں. وہ یہاں تک پہنچا تو انہی ماں باپ کی وجہ سے ہے نا. ہم لوگ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ انہی ماں باپ سے جو ہمارا ذریعہ بنتے ہیں اس دنیا میں آنے کے لیے، جو ہمارے لیے ذریعہ بنتے ہیں ترقیوں کے لیے، جو ہمارا وسیلہ بنتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے، بالآخر اس میں ہمارے والدین کا کوئی حصہ نہیں. آپ کے خیال میں بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. تو ہماری تمام ترقیوں میں اور ہمارے تمام کمالات میں ہمارے والدین کا بہت بڑا حصہ ہے. لہذا کوشش کریں کہ والدین کی حق تلفی نہ ہونے پائے. بیوی کے چکر میں ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کریں، ماں باپ کے چکر میں بیوی کے اوپر ظلم نہ کریں. دونوں کو ان کے حقوق دیں، دونوں کو سمجھائیں منتہا بأحسن انداز، کہ ماں باپ کے سمجھانے میں ماں باپ کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے، بدتمیزی نہ ہو جائے، اور ایسی چیز کہ جو حقوق والدین کا سبب بنے، ایسی کوئی چیز نہ ہو. یہ جو 2 چیزیں آج میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اس وقت بہت بڑا المیہ، بڑے پیمانے پر یہ المیہ ہے. اس وقت بڑے مسائل یہ ہیں معاشرے کے، یہ دونوں چیزیں. لہذا اس کے اوپر، اس کی جوانب میں جو میں نے آپ کو اشارے کیے ہیں ان کو پڑھیں، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مجہز کریں، اور اس کے بعد معاشرے میں جب آپ بیان کریں
جھگڑوں کو حل کریں تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ آخری پتے کو پہلا پتا نہ بنائیں، آخری پتے کو آخری پتا رہنے دیں. درست؟ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، باقی تو میرا خیال ہے ٹائم تو شاید ہو گیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں، مثال کے طور پہ خطبہ منبر ایک روایت پڑھتے ہیں فضائل کے حوالے سے کہ ہر شخص سے محبت کرو جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. ہر اس شخص سے نفرت کرو جو ہم سے بغض رکھتا ہے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. کھانے جائیں گا. میں نے ابھی اشارہ کیا کہ وَلَوْ كَانَ ظَالِمَيْن، اگر وہ تمہارے حق میں ظلم کرنے والے بھی ہوں تب بھی بدتمیزی کرنے کا حق نہیں ہے. دیکھیں ایک فرض کریں ایک شخص ہے، خود شیعہ ہو گیا، باپ اس کا ناصبی ہے، ٹھیک ہے نا، تو صحیح ہے، اس کی محبت کو دل میں نہ رکھیں اگر وہ ناصبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم، کیونکہ باپ کا اپنا احترام ہے نا، اس عنوان کا احترام ہے، تو اس عنوان کے تحت ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں یا اس کی توہین کریں یا کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جس سے اس کی جو ہمارے حقوق والدین کا سبب بنے. تو کافر ماں باپ بھی ہو تو اس کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی، کافر ہو ناصبی ہو تو اگر مومن والدین ہو تو قطب طریق اولا اس کی اجازت نہیں دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. مائی کی مانی صاحب کی